بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں حکیم محمد نعیم۔ آج کا میرا یہ معلوماتی ویڈیو گلاب کے پتیوں کے فوائد کے بارے میں ہے۔ گلاب کی پتیوں میں نہ صرف جلد، بالوں اور رنگت کو خوبصورت بنانے کے فوائد موجود ہوتے ہیں بلکہ کئی اور امراض جیسا کہ دل کے امراض، سر درد، مسوڑوں کی مضبوطی، دمے کے شکار افراد، بواسیر، معدے اور ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا مریضوں کے لیے بھی بے حد مفید اور دوائی خصوصیات موجود ہوتی ہیں۔ گلاب کے پتیوں کو انگریزی میں روز پیٹلز، طبی اصطلاح میں گل سرخ کہتے ہیں۔ اس کے مشہور مرکبات یعنی پروڈکٹس میں روز واٹر یعنی گلاب کا پانی، عرق گلاب اور گلقند وغیرہ عام طور پر مارکیٹ میں دستیاب ہیں، مگر طبی یونانی میں زیادہ تر گلاب خشک پتیاں استعمال کرائی جاتی ہیں۔ مطلب طبی یونانی میں گلاب کی خشک پتیاں ہی پروڈکٹس میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو آئیے دوستو، اب آپ کو گلاب کے ان پتیوں کے کچھ ادویاتی فوائد بتاتا ہوں۔ گلاب کی پتیوں کو نچوڑ کر اس کا عرق نکالا جاتا ہے، جسے پانی میں شامل کر کے ایک محلول تیار کیا جاتا ہے جو گلاب کا پانی یعنی روز واٹر کہلاتا ہے۔ عرق گلاب انسانی جلد کے لیے بے حد مفید ہے کیونکہ یہ جلد کو نرم رکھتا ہے اور جلد کی خشکی دور کر کے جلد کی نمی برقرار رکھتا ہے۔ اپنی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کی بنا پر عرق گلاب جلد کے خلیات کو یعنی سیلز کو توانا اور صحت مند بنانے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے اور جلد کے ٹیشوز کی افزائش میں معاون بنتا ہے، جبکہ اس محلول کو باقاعدگی سے استعمال کر کے جلد پر پڑنے والی جھریوں کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ عرق گلاب بالوں کی متعدد بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ روکھے بالوں اور سر میں خشکی سے چھٹکارا پانے کے لیے عرق گلاب کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کے امراض میں آشوب چشم کا علاج بھی عرق گلاب سے ہوتا ہے۔ اس کے چند قطرے نہ صرف آنکھوں کی جلن کو دور کرتے ہیں بلکہ گرد و غبار کو بھی نکال باہر کرتے ہیں، جبکہ آنکھوں کے گرد پڑنے والے سیاہ حلقوں کو بھی عرق گلاب کے استعمال سے دور کیا جا سکتا ہے۔ رنگ گورا کرنے والی کریموں میں عرق گلاب کے چند قطرے ڈال کر روزانہ جلد پر لگایا جائے تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں جلد پر نمی کا برقرار رہنا سرفہرست ہے۔ چہرے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے عرق گلاب لگانے سے جلد کے اوپری سطح پر موجود مردہ خلیوں یعنی ڈیڈ سیلز کا خاتمہ ہوتا ہے اور جراثیم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ چہرے پر کیل مہاسوں سے پریشان ہیں تو ان کا حل بھی عرق گلاب کی صورت میں موجود ہے۔ لیموں کا رس اور عرق گلاب مساوی مقدار میں یعنی برابر مقدار میں آپس میں ملا کر چہرے پر روزانہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک لگائے رکھنے سے کیل مہاسوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وقت پورا ہونے کے بعد چہرے کو تازہ پانی سے دھو لیجئے۔ یہ عمل جاری رکھنے سے نہ صرف چہرے پر موجود کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے بلکہ آئندہ بھی ان کے نمودار ہونے کے امکان نہیں رہیں گے۔ آئیے دوستو، اب کچھ امراض میں گلاب اور گلاب کے پتیوں کے فوائد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گلاب اور گل سرخ اور گلاب کی پتیاں امراض قلب میں بے حد مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس پھول کے درمیان چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں جنہیں گلاب کا زیرہ کہتے ہیں۔ یہ ادویات بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ سکون آور ہے اور قلب کو تازگی اور فرحت بخشنے کے ساتھ ساتھ جسم میں زخموں کو جلد منتقل کرتا ہے۔ گلاب کی تازہ پتیوں سے تیار کردہ گلقند بھی دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کے لیے بے حد مفید اور فائدہ مند غذا ہے۔ عرق گلاب کے تازہ پھولوں سے کشید کیا جاتا ہے
یہ عرق اگر آنکھ دکنے کی شکایت میں استعمال کیا جائے تو افاقہ ہوتا ہے۔ دل کی طاقت اور پرحت کے لیے صبح نہار منہ آدھا کپ عرق گلاب پی لیا جائے تو فوری اثر دکھاتا ہے۔ سر درد میں گل سرخ کی تازہ پتیوں کو پیس کر کمپٹیوں پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ کمزور مسوڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے گل سرخ کی پتیوں کو جوش دے کر کلیاں کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حاملہ خاتون کو جی متلانے کی صورت میں عرق گلاب نیم گرم 2 چمچ وقفے سے پلانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ گلقند بھی گلاب کے تازہ پھولوں سے بنایا جاتا ہے، جس کا استعمال ہر عمر کے افراد کے لیے مفید ہے، خاص طور پر وہ افراد جنہیں قبض کی شکایت ہو۔ دمے کا شکار افراد گل سرخ پیس کر شربت بنفشہ 2 چمچ کے ساتھ استعمال کریں تو افاقہ ہوگا۔ دستوں کی صورت میں گلاب کا زیرہ پیس کر کھانا ایک مؤثر علاج ہے۔ دوستو، یہ تو تھی گلاب کے پتیوں کے چند ادویاتی فوائد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ مجھ سے فیس بک پر جڑنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج حکیم سید محمد نعیم کو بھی لائک کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی قسم کے معلومات یا طبی مشورے لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے اس نمبر پر بذریعہ فون کال یا واٹس ایپ میسج رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے آنے والی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔